کافی برس گزرے، ہمارے محلے میں ایک نیم حکیم رہا کرتا تھا۔ حکیم صاحب کی وجہ شہرت یہ تھی کہ جو بھی مریض ان کے پاس جاتا وہ اس مریض کو سفید گولیاں دیا کرتے تھے، تو محلے میں وہ چٹیاں گولیاں والا حکیم جو ہے مشہور ہو گیا۔ تو چٹیاں گولیاں والا جو حکیم تھا وہ ہر مریض کو ایک ہی قسم کی گولیاں دیتا تھا، اور دعویٰ وہ یہ کرتا تھا کہ ان گولیوں سے مختلف قسم کے امراض جو ہیں وہ جھٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس کے ہاتھ شفا بھی ہوتی تھی، لیکن جو مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مختلف قسم کے امراض اس کے سامنے آنے لگے، یعنی دل کا مرض اور جگر کا مرض اور اس کے علاوہ دوسرے ایسے امراض جو صرف گولیوں سے جن کا علاج ممکن نہیں تھا اور جراحی کا تقاضا کرتے تھے، تو حکیم صاحب کی شہرت جو ہے بری طریقے سے متاثر ہونے لگی۔ ایک وقت یہ آیا کہ حکیم صاحب کی چٹیاں گولیاں سے لوگ گھبرانے لگے، اور آہستہ آہستہ مریضوں نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد محلے سے بھی حکیم صاحب چلتا کر دیے گئے۔ حکیم صاحب کہاں گئے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے ان سے کسی نے یہ ضرور پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کی سفید گولیاں ہیں، یہ چٹیاں گولیاں والا حکیم جس کی وجہ شہرت آپ نے اپنائی ہوئی ہے، یہ ہے کیا چیز، اور آپ پہلے پہلے اس سے تو بڑا بااثر علاج کرتے تھے، تو اس کے بعد آپ کی ریپوٹیشن خراب کیوں ہوئی؟ تو حکیم صاحب نے شرمندہ ہوئے بغیر جاتے ہوئے یہ کہا کہ دراصل یہ سفید گولیاں جو تھیں یہ آپ کے معدے کو سکون دینے کے لیے تھیں، اور معدہ صاف کرنے والی گولیاں تھیں، اور میں ان کو ہر کسی کو اس وجہ سے دیتا تھا کہ میرا خیال تھا کہ 90% لوگوں کی بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ معدے کی صفائی سے ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انسانی جسم جو ہے ایک بڑی ہی گمبھیر مشینری ہے، اور سفید گولیاں جو جسم کو کے ایک حصے کو وقتی طور پر صاف کرتی ہیں وہ ان امراض کا علاج نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب بنیادی طور پر سفید گولیوں سے کمپلیکس امراض کا علاج کر رہے تھے۔ مجھے یہ بات کیوں یاد آئی جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کل میں نے خطاب نما ٹیلی فون کالز سنی اور اس کے بعد آج کی ہیڈ لائنز پڑھی، تو ہمیں لگا یوں کہ عمران خان صاحب بھی اسی حکیم کی طرح سفید گولیوں سے سب کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں، اور سفید گولیوں والا جو منترا ہے وہ نہیں چلے گا۔ اب انہوں نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور عوام سے اور قوم سے اور جوڈیشری سے اور تمام اداروں سے انہوں نے مدد طلب کی۔ جب عمران خان صاحب تقریر فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے وہ کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں، تو اس وقت موٹر وے کے اوپر ثوابی انٹرچینج کے پاس سوات سے آنے والے ایک ATC جج اور ان کی فیملی قاتلوں کی زد میں تھی، اور ان کو سڑک کے اوپر کھڑا کر کے ان قاتلوں نے مار دیا۔ عام شخص کا قتل اور عام شخص کی جان اس طریقے سے لینا، بچوں سمیت، بیوی سمیت، بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ تو ایک جج تھا جو انصاف فراہم کرنے پر مامور سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اس کا قتل ہوا۔ اب یہ موٹر وے جو ہے، جو انٹرچینج ہے، وہ KPK اور اسلام آباد کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کا سفر اگر آپ نے سوات سے کرنا ہے یا KPK سے اسلام آباد سے اگر آپ نے سفر کرنا ہے، تو موٹر وے جو ہے شہر کی حیثیت اختیار کرتی ہے، اور آپ انٹر اس موٹر وے سے اسلام آباد کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہی موٹر وے ہے جس پر آج کل جو ہمارے گمے ہوئے وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب جتھے لے کے آئے تھے، اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے، اور نظام کو بدلنے کے لیے وہ ایک بہت بڑا تہلکہ برپا کرنا چاہتے تھے اسلام آباد میں۔ لانگ مارچ پر آنے والے لوگ یہیں سے آیا کرتے تھے، یہ وہی موٹر وے ہے۔ تو موٹر وے، KPK اور اسلام آباد، ان تینوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بیچ اسلام آباد اور KPK کے موٹر وے کے اوپر جج کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب عمران خان صاحب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے ترکی کے ڈرامے اس وجہ سے وہ لے کے آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر فحاشی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے وہ اپنے زور پر تھی، اور آج کی خبروں کے اندر اگر آپ پڑھیں تو پچھلے 1.25 سال کے اندر آپ کی جیبوں سے صرف چینی، مہنگی چینی کی مد میں 81 ارب کے قریب روپے جو ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں کے اندر 16 ارب روپے آپ کی جیبوں سے نکالے جا چکے ہیں، اور ابھی میں نے بجلی، تیل، دوائیوں اور باقی اشیاء خورد و نوش جو ہیں صحت کے معاملات کے ساتھ، ان کے بلوں کا آپ کو حساب نہیں دیا، لیکن وہ حساب آپ کے پاس ہے۔ تو جب عمران خان صاحب قوم سے تعاون کی اپیل کر رہے تھے تو دنیا یہ مان رہی تھی کہ پاکستان کے اندر عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے
وہ اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا ہے. اس میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہیں اور بالواسطہ ٹیکس بھی شامل ہیں. جب عمران خان صاحب لوگوں سے تعاون کی اپیل کر رہے تھے تو لوگ حکومت اور ریاست کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں جو عذاب برپا ہے اس سے ان کی جان چھڑائی جائے, اور پاکستان میں جو وبا ہے جو اس عذاب کی ایک شکل ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی. نہ لوگوں کو فوری ویکسین مہیا ہوتی ہے, نہ ان کے ٹیسٹ وقت کے اوپر واپس آتے ہیں, اور سوائے ماسک پہنانے اور ماسک نہ پہننے کے اوپر جرمانے کرنے والوں جو 10-15 لوگ روزانہ پکڑنے ہوتے ہیں, حکومت آپ کو کہیں پر کوئی بہت بڑا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. اور دنیا بھر میں جو بدترین ویکسینیشن کے ریکارڈز ہیں پاکستان ان میں سے ایک ملک آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ ایک عمومی صورتحال ہے جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کر کے سفید گولیوں کے علاوہ کچھ اور بھی مہیا کر سکتے تھے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ خارجہ پالیسی کے معاملے کے اوپر اتنا بڑا خود سے بحران پیدا کرنے کے بعد, ہندوستان کے ساتھ کاٹن اور شوگر امپورٹ کرنے والی پالیسی کا اجرا کرنے کے بعد, اس کو ای سی سی کے ایجنڈے کے اوپر لانے کے بعد اور پبلک کے دباؤ کے اوپر پھر اس کے اوپر کلہ بازی لگانے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو یہ کان ہو گئے ہوں گے کہ پاکستان میں آپ بہت کچھ اب بیچ سکتے ہیں لیکن کم از کم سفید گولیوں والا سلوشن آپ نہیں بیچ سکتے. تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب وہ نیکسٹ ٹائم ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں گے کسی بھی صورت میں تو شاید وہ کچھ نیا پن دکھائیں گے, کوئی وہ نئی بات کریں گے. لیکن بدقسمتی سے جو وہ 3 سال سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں, کل بھی آپ کی باتوں کے اندر آپ کو ان کو وہی جھلک نظر آئی, بلکہ اس کو ری انفورس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کے معاملے کو خود سپروائز کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جلد ہی اس کے اوپر قابو پا لیں گے. اور دوسری طرف ان کے دلیر وزیر شیخ رشید صاحب جو انٹیریئر کو سنبھالے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے اگر مہنگائی کو خود مانیٹر کرنا شروع کر دیا تو سب چور جیل میں جائیں گے. تو وزیر موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس کو ابھی مانیٹر نہیں کر پا رہے, اگر کریں گے تو چور جیل میں جائیں گے. وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی کے معاملے کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. اور خود مانیٹر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ریاست چلانا ایک بڑا ہی کمپلیکس کھیل ہے. یہ ان کمپلیکس جراحی کے عمل کی طرح ہے جس کو صرف ایکسپرٹس ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں سفید گولیاں دے کر آپ کے دل کے امراض کو دور کر دوں گا, اگر یہ کہنے لگے میں سفید گولیاں دے کے آپ کے کینسر کا علاج کر دوں گا, سفید گولیاں دے کے آپ کی شوگر کا علاج کر دوں گا, سفید گولیاں دے کر آپ کہ ہیپیٹائٹس کو میں ٹھیک کر دوں گا, تو شاید چند ہفتے تو لوگ اس کو ٹالریٹ کریں لیکن بعد میں اس کا عقدہ کھل جائے گا. وزیر اعظم پاکستان ظاہر ہے اپنی سپیچ نہیں بدلنا چاہتے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر سپیچ نہیں بدلتے تو پالیسی بدل لیں, لیکن اب وہ پالیسی بدلنے پر بھی تیار نظر نہیں آتے. صرف یہی اشارے دے رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر وہ رد و بدل کریں گے اور اس کے بعد ایک نئی پالیسی کا وہ اجرا کریں گے اور نئے طریقے سے وہ چلیں گے. وزیر اعظم کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں, جو ان کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہوتے تھے, ڈیفینڈر بھی نہیں تھے بنیادی طور پر, وہ ڈنڈورچی تھے, وہ پالشیے تھے, وہ مالشیے تھے. اب انہوں نے بھی وزیر اعظم کو ہدایت دینی شروع کر دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چھٹی کے اوپر چلے جائیں اور نئی توانائی کے ساتھ واپس آ کے بالنگ کروائیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم تازہ دم ہو کر تمام ریاستی سپورٹ کے ساتھ, تمام اپوزیشن کے بیک فٹ ہونے کے ساتھ, تمام لوگوں کی امیدوں کے ساتھ بالنگ کروا رہے تھے, تو اس وقت ان سے ایک اوور ختم نہیں ہو رہا تھا اور ہر بال ان کی وائٹ بال تھی یا نو بال تھی, یا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بالنگ کروانی بھول گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے. تو اب جب وہ اپنے ٹینیور کے آدھے حصے سے زیادہ گزار چکے ہیں, اب وہ کون سی نئی توانائی پائیں گے؟ امید پر بہرحال دنیا قائم ہے. ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اگلی مرتبہ جب قوم سے خطاب کریں تو اپنی تقریر بدل لیں, کچھ تھوڑی سی پالیسیز بدل لیں اور لوگوں کو یہ نہ بتائیں ہمارے محلے کے اس حکیم کی طرح جو نیم حکیم ہونے کی وجہ سے محلہ بدر کر دیا گیا کہ میرے پاس تمام بیماریوں کا ایک علاج موجود ہے اور وہ میری سفید گولیاں ہیں. وہ وہی تقریر ہے جو میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کر رہا تھا, میں بطور وزیر اعظم شروع میں کر رہا تھا اور اب ٹینیور آدھا گزارنے کے بعد بھی وہی تقریر کر رہا ہوں. یہ سفید گولیاں پاکستان کا علاج نہیں کر سکتی. یہ دراصل وہ بیماری ہیں جو پاکستان کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے.
یہ سفید گولیاں دیتے ہوئے حکمران یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت کسی شعبے کے اندر آپ کو کوئی ماہر علاج کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہر جگہ پر نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو سفید گولیاں دے رہے ہیں۔